السلام علیکم جی. میں جہاں جہاں پہ اس وقت دنیا بھر کے اندر عید منائی جا رہی ہے میں ان سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. اور جہاں پہ ابھی منائی جانی ہے وہ تھوڑی دیر صبر کر لیں, انہوں تو اگلے ولاگ دے عید مبارک پیش کریں گے. یہ مجھے آج ایک تحفہ موصول ہوا ہے, امریکہ سے آیا ہے. ندیم ضیاء صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے عید کے موقع کے اوپر یاد رکھا. تو میں نارملی اس طرح کی وہ جس میں بال شال نظر آ رہے ہوں تو وہ نہیں پہنتا, لیکن اب ان کی محبت ہے تو ساتھ میں یہ اصرار بھی ہے کہ یہ پہن کے آپ نے ولاگ کرنا ہے, تو میں نے کہا کہ چلیں میں ان کو خوش کر دوں. تو خیر, میں ایک معاملے کے اندر کافی زیادہ انتہا پسند واقعہ ہوا. وہ یہ ہے کہ جب ایک کام آپ نے انلیگل طریقے سے کیا ہو, یعنی کہ نواز شریف صاحب جو تھے ان کے خلاف مارشل لا انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل, امورل. دنیا کے اندر کوئی مارشل لا کی اپروول نہیں کرتا. کوئی معاشرہ, کوئی قانون, کوئی ریاست, کوئی بھی فوجی اقتدار کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا. فوجی اقتدار نہیں کہنا چاہیے, بندوق کے اقتدار کو. اچھا, جب انلیگل طریقے سے ان کا گرفتار کیا گیا, ٹارچر کیا گیا, قید تنہائی میں رکھا گیا, موت کی جو کوٹھڑی ہوتی ہے کال کوٹھڑی اس میں ڈالا گیا, اس کے بعد پھر انلیگل ٹرائل ہوا. انلیگل ٹرائل کے بعد جو تھا وہ ان کی انلیگل سزا ہوئی. اب وہ سزا ختم کرنے کا معاملہ جب آئے تو آپ کہیں کہ نہیں جناب, سزا جو ہوگی نا وہ ختم تو جناب لیگل طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے, میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. بھئی انلیگل سزا تھی نا, اس کے لیے ایک جنرل آرڈر پاس کیجئے کہ بس جی یہ ختم ہو گئی, دیٹس اٹ. ایڈمنسٹریٹو آرڈر بھی کافی ہونا چاہیے میری رائے کے اندر. لازمی نہیں ہے کہ آپ میری رائے سے ایگری کریں یا ایون قانون دان میری رائے سے ایگری کریں, لیکن میری یہ رائے ہے کہ جناب وہ ختم ہونا چاہیے. سیم از دا کیس ود دس ایپیسوڈ نا, کہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف جو تھا وہ باقاعدہ کیمپین لانچ کی گئی. لوگوں کو, ججز کو, اساتذہ کو, صحافیوں کو برائب کر کے خریدا گیا. اس کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا. سوشل میڈیا کیمپین لانچ کی گئی. اس کے لیے ایک بہت بڑا سوشل میڈیا برگیڈ کا ہتھیار اسٹیبلش کیا گیا, جو اب انہی کو ہی واجڑا ہے جنہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. اور اس کے نتیجے میں ایک آبجیکٹو حاصل کیا گیا کہ نواز شریف جو ہے اور تمام سیاستدان جو ہیں وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. اور یہ میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو گردان ہوتی ہے نا, اس کی مثال آپ یوں دے لیں. نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 5 لوگ اگر آپ کو مل کے ایک ہی بات کہہ دیں تو آپ یقین کر جاتے ہیں کہ یہ درست ہے. اس کی بڑی وہ مشہور پنجابی مثال ہے کہ 5 ٹھگ تھے. انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ ایک چھوٹا سا بکرا میمنہ جو ہوتا ہے وہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو لوٹا جائے, ان سے یہ میمنت چھینا جائے. تو انہوں نے جناب ایک پہلا گزرا ٹھگ جو تھا ان کے پاس سے, مولوی صاحب یہ کتے کا بچہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا انا ہے, تمہیں نظر نہیں آتا, تمہیں نظر نہیں آتا یہ بکری کا بچہ ہے, کتے کا بچہ تو نہیں ہے. اس نے کہا اچھا یہ تو کتے کا بچہ ہے. یہ کہہ کہ وہ آگے گزر گیا. پھر دوسرا آیا, اس نے کہا بڑا پیارا کتا اٹھایا ہوا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ بکری کا بچہ؟ انہوں نے کہا نہیں سر یہ کتے کا بچہ. سر جب 5ویں ٹھگ نے بھی آ کے مولوی صاحب کو یہی بات کہی تو مولوی صاحب نے فوراً وہ بکری کا بچہ نیچے پھینک دیا اور کپڑے جھاڑے کہ یار یہ تو واقعی کتے کا بچہ ہے, 5 لوگوں نے کہہ دیا. تو نفسیات کہتی ہے 5 لوگ اگر ایک جھوٹ بھی آپ کے ساتھ بول دیں تو آپ اس کو یقین کر لیتے ہیں. اگر آپ نے تھوڑا سا صحافت ابلاغیات کی مبادیات یا اس کی بنیادی چیزوں سے آگاہ ہوں تو صحافت کے اندر ایک نئی تھیوری آئی تھی 2008 کے اندر, اس کے بعد کوئی نہیں آئی تو نئی وہی ہو گئی نا. اس کو کہتے ہیں ایکو چیمبر, کہ ایک جگہ پہ رکھ کے ایک شخص کو آپ اس کی ہی آواز سناتے ہیں, اس کی اپنی آواز ہی گونج کے اس کو واپس آتی ہے. یہ ایکو چیمبرز کریٹ کیے گئے. یہ جو سپیسز کرتے ہیں نا پی ٹی آئی کے لوگ ٹویٹر کے اوپر یا دوسرے جگہوں کے اوپر, وہ ایکو چیمبرز ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے اپنی آواز اپنی آواز سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ووکلز بھی ان کے ہوتے ہیں, ووکلز کسی اور کے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بات سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. ان کو ایسا ماحول فراہم کیا گیا, ان کو ایک جھوٹ گھڑ کے دے دیا جاتا. ایک بندہ بولتا, دوسرا بولتا, تیسرا بولتا, 35واں بولتا, 65واں بولتا, 95واں بولتا, اور جب وہ سپیس جو تھی وہ 100 افراد کی ختم ہوتی تو وہ جو جھوٹ ہوتا تھا وہ ایک حقیقت کا روپ دھار چکا ہوتا تھا.
اس طریقے سے بڑے بڑے جھوٹ تخلیق کیے گئے، اور جو ابھی بھی اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پوسٹ لگا لیں تو وہی جھوٹ آپ کو گھما گھما کے پھینکے جاتے ہیں، اور وہ بیچارے مضروب، میں انہیں مجہول بھی کہتا ہوں ان کو، لیکن وہ مضروب جو اس بمبارڈمنٹ سے زخمی ہو چکے ہیں اور ان کے ذہن معوف کیے جا چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اگر ان کو اللیگل طریقے سے نکالا گیا تھا تو پھر انہیں لانے کے لیے بھی لیگل طریقہ اڈاپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس وقت پروجیکٹ عمران خان کے فنڈڈ، گرومڈ، ٹرینڈ اینڈ انسٹالڈ جرنلسٹ جو ہیں وہ بے پرکی اڑا رہے ہیں۔ وہ بے پرکی میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بے پرکی تو یہ اڑائی گئی کہ جناب نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر زرداری صاحب سے، اور زرداری صاحب نے ان سے پنجاب کے اندر 8 یا 12 سیٹیں مانگ لی ہیں، اور نواز شریف نے کہا ہے کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یا نواز شریف نے کہا ہے کہ نہیں پائے سی نیت نہیں دے سکتے، ہم صرف آپ کو 4 سیٹیں دیں گے، اور اس کے اندر عزیز الرحمان چند کی بھی سیٹ شامل ہے جو کہ اس وقت ننگی تلوار بنا ہوا ہے نواز شریف کے خلاف، اور وہ چاہتا ہے کہ اتحاد جو ہے وہ ہمارا پی ٹی آئی سے ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نیچرل الائی۔ اس طرح کی کہانیاں گھڑی گئیں، پاکستانی میڈیا پہ چلائی گئیں، اور پھر اس کے اوپر پروگرامات کیے گئے، اور یوں اس کو اسٹیبلش کیا گیا جیسے کہ یہ حقیقت ہے۔ ہم نے بھی پتہ کیا وہاں پہ جو ہمارے بھی دوست ہیں اور خلیج کے اخبارات کے اندر اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہیں، اور بعض وہاں کے ٹی وی چینلز کے اندر بھی کام کرتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی اس طرح کی خبر سنی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کوئی قریب سے گزری ہو؟ میں نے کہا کسی رپورٹر کی ڈیوٹی لگا دیں یار، وہ وہاں پہ پتہ کر لیں۔ اس نے کہا رپورٹر کی ڈیوٹی تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ وہ جو مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں وہ اپنے یار دوست ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کتنے کے یار دوست ہیں؟ کہتے ہیں جب سے میاں صاحب لینڈ کیے ہیں تو وہ سائے کی طرح ان کے پیچھے پیچھے ہیں، اگر میاں صاحب اندر بیٹھے تو وہ باہر کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ویسے میاں صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں کہ وہ اس طرح باہر کھڑا رکھیں، لیکن اگر ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیجیے تو باہر کھلو جاندے۔ میں کہا ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے پتہ کر کے بتایا کہ بالکل ایسی کوئی ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جب میں نے پوچھا، پھر میں 2 دن بعد پھر چیک کیا، انہوں نے کہا ملاقات تو ہوئی ہے، اس میں صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ زیر گفتگو ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اب ان کا تبصرہ شروع ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ، اور بائی دا وے وہ مطلب کہ جب یہاں پہ ہوتے تھے، اب تو ماشاءاللہ انہیں 30-35 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ سیٹل ہوئے ہوئے، جب یہاں پہ ہوتے تھے تو بڑے پکے پیڑے قسم کے جالے تھے۔ انہوں نے کہا یار ویسے بھی دونوں پارٹیوں کا کہاں ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی الیکشن کے اندر، یہ تو طے ہے کہ دونوں پارٹیوں نے الیکشن لڑنا ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ بھئی یہ والی جو بات ہے، یہ بات چیت ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے یا لین دین ہے، یہ تو جب سارے اپنی اپنی پارٹیاں جیت کے، اپنی اپنی سیٹیں جیت کے قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی جب پہنچیں گے ایوان کے اندر، اور جب سامنے بساط بچ جائے گی کہ آپ کے پاس کتنے ہیں، ہمارے پاس کتنے، یہ مرحلہ تو اس وقت آنا ہے یار۔ ابھی کیوں اس کے اندر ڈول ڈالا جائے؟ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں سے 35 سیٹیں جیت جائے جتنی کہ پی ٹی آئی نے جیتی تھی پچھلے سے پچھلے الیکشن کے اندر، شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریپلیس کر جائے پی ٹی آئی کو، کیونکہ ہمارے ہاں ووٹر بھی یہ دیکھتا ہے نا کہ ووٹ اس کو دینا چاہیے جس کے جیتنے کا امکان ہو۔ تو جب پتہ چل گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کھلی کر کے کہہ دیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا ہے، اور اس پریس کانفرنس کی کیا گیا، یہی کہا گیا نا کہ اس کا پریس ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا ہے، اور فوجی عدالتیں جو ہیں ہماری یہ پچھلے 1952 کے بعد سے قائم ہیں اور روٹین کے مطابق کام کرتی رہتی ہیں، اور یہ بات کسی نے ڈسکس ہی نہیں کی جو اب کرنے لگا ہوں میں۔ اور ان عدالتوں کی ورکنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اپروو کر چکی ہے۔ دوبارہ پاکستان کی فوجی عدالتوں کی جو ورکنگ ہے، ان کا کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہاں پہ جس طرح آرگومنٹ پیش کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہمارا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ اس کو تصدیق کر چکی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے عین مطابق ہے۔
اب میں نے دماغ دوڑانا شروع کیا، یار آئی سی جے کے اندر ہمارا فوجی عدالتوں کا کیس کب چڑھا تھا؟ تو مجھے یاد آ گیا کلبھوشن یادو والا کیس جو تھا وہ کیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ اس کو اپیل کا حق دیں، تو ہم نے کہا تھا جی اپیل کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی اس لیے پینڈنگ پڑا ہوا ہے نا، وہ کیس اپیل فائل کرے گا، اس کو وکیل جو ہے وہ ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں، ورنہ آپ کر لیجئے، تو وہ اس کو اپیل کا حق دیا جائے گا۔ کلبھوشن یادو جو ہے، کمانڈر کلبھوشن یادو انڈین نیوی کا سرونگ آفیسر جو ہے، وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے مسکرینٹ سے، تخریب کاروں سے، اینٹی فیڈریشن لوگوں سے مذاکرات کرتا ہوا، ان کو پیسے بانٹتا ہوا اور ان کو تخریب کاری کی اسائنمنٹس دیتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اور یہ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس جو تھی، یہ ہماری فوجی عدالتوں نے انالیسس کر کے اس کو سزا سنائی تھی، جس کے خلاف بھارت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا تھا۔ تو وہاں پہ ہماری فوجی عدالتوں کا طریقہ کار ڈسکس ہوا کہ جی آپ نے کیسے سزا دی۔ ہم نے کہا جی یہ ہمارا کورٹ آف انکوائری ہوتا ہے، اور یہ پھر اس کے بعد ایک عدالت ہوتی ہے جو کہ مستقل قائم رہتی ہے، وہ عدالت بیٹھتی ہے، یہ ادھر کے وکلا ہوتے ہیں، یہ ادھر کے وکلا ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا جی اس کے خلاف پھر اپیل ہوتی ہے، پھر بڑا کورٹ آف انکوائری بنتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جب وہ نچلے والے فیصلے کے خلاف اپیل سنتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کہا جی پھر اگر یہاں سے بھی سزا ہو جائے تو پھر اس کے خلاف اپیل چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف جاتی، تو چیف آف آرمی سٹاف اگر اپیل ریجیکٹ کر دیتے پھر جی وہ ہائی کورٹ کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہ ہائی کورٹ اگر ان کی اپیل کو قبول کر لے تو پھر جی سپریم کورٹ جو ہوتا ہے نا، وہ گلزاری لال کی سربراہی میں بیٹھ کے، گلزاری لال تھا کوئی اور تھا، بہرحال پھر سپریم کورٹ جو ہوتا ہے وہ اس اپیل کو سسپینڈ کر دیتا ہے، اور فیصلہ اس پہ کوئی نہیں دیتا، صرف شارٹ آرڈر جاری کر کے کہتا ہے کہ نہیں جناب جسٹس سیٹھ وقار نے درست نہیں کہا تھا، میں اپنے کو پایا۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری تکلیف اس لیے ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو کارنر کیا گیا تھا وہ اللیگل انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے کیا گیا تھا۔ اب انہوں نے اس اللیگل انکانسٹیٹیوشنل طریقے کو عین قانون اور آئین کے مطابق سمجھ لیا تھا، اور قانون اور آئین سمجھ لیا تھا، لہٰذا ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جب یہ قانونی اور آئینی طریقہ جو ہے، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقہ جو ہے، اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور چیزوں کو ان کے نیچرل فلو پہ جانے دیا جا رہا ہے، تو وہ اس وقت بہت شدید قسم کی حالت تکلیف میں ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب نے اپنے ایک ولاگ کے اندر ذکر کیا کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، انہوں نے کسی جگہ پہ بریفنگ دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ نواز شریف صاحب کو بغیر کسی جواز کے غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی طریقے سے عہدے سے ہٹایا گیا، تاہم اس شریف آدمی، نواز شریف کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا ایک شریف آدمی کو، تو لیکن آپ اس شریف آدمی کی شرافت کا اندازہ کریں کہ اس نے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، ماں سوائے 2 یا 3 شخصیات کے ان کو اس نے گلہ کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے وہ والی باتیں نہیں کیں جو عمران احمد خان نیازی نے کیں۔ اگر آپ دیکھیں تو عمران احمد خان نیازی نے تو اس دن ہی لٹیا دبو دی تھی جس دن اس نے بیٹھ کے بڑی نخوت سے فرمایا تھا کہ ادارے کے اندر میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے اندر سے انفارمیشن دیتے ہیں۔ ادارہ کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ تو اسی دن کولیپس کر گئی، وہ اس دن دھڑام سے نیچے گر گئی، اگر کوئی سمجھے تو۔ وقت زیادہ ہو گیا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔